اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی کسی خاص موقع پر ہو یا کوئی خاص نعمت ہو یا عمومی نعمت ہو، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے نیکی، پرہیزگاری اور اس کی رضا کے کاموں کی طرف مزید بڑھنا چاہیے۔ لیکن مفتی صاحب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس طرف مائل ہونے کے بجائے کسی نعمت کے ملنے پر مسلمان ہی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام جو عمومی طور پر نہیں کیا کرتا، اس نعمت کے موقع پہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟ اصل فی نفسی ہی تو یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ شکر ادا کرنے کی طرف کم آتے ہیں جی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو، شکر کا عمل کرو۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو اب یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں شکر ادا کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے۔ اولاً تو اصلاً ہی شکر ادا کرنے والے کم ہوتے ہیں، پھر ان میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں ان کے شکر ادا کرنے کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جیسے اگر 100 نعمتوں پہ 100 شکریہ ادا کرنا چاہیے تو وہ 2 پر شکر ادا کر رہے ہوں گے، یہ چیز۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں معلوم بھی ہے، یا اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یقیناً اس بات کا ادراک بھی ہوگا کہ یار نعمت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن ہم شکر جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی وجہ کسی اور ہی راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ اب اس کا یہ ہے کہ یہ بندوں کو ناشکرا بنانا، جی، بندوں کو ناشکرا بنانا یہ شیطان کا پہلا اعلان تھا۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو جو ہے وہ ذلیلوں میں سے ہے۔ تو اس وقت شیطان نے آگے سے جو جواب دیا تھا، اس جواب کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا، میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میں ان کو اتنا ورغلاؤں گا، ان کو میں اتنا نافرمانیوں پر اکساؤں گا، ان کے دل و دماغ پہ ایسا قبضہ جماؤں گا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پہلے دن کہا تھا، جس دن وہ مردود ہوا اور بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ ہوا، نکلا گیا، اسی دن اس نے یہ کہہ دیا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے جو مین مقاصد ہیں، صحیح، جو اس کے بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان میں ایک یہ تھا کہ بندے خدا کے ناشکر گزار بنے، شکر گزار نہ بنے، ناشکر گزار بنے۔ تو چونکہ جب اس کے ایک بنیادی اہداف کے اندر یہ شامل ہے، تو اب ان اہداف کو حاصل کرنا اس کے لیے پوری کوشش بھی کرے گا۔ تو اب وہ پھر اس کی کوششیں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ نعمت ادھر سے مل رہی ہے بندے کو ادھر نکال دیتا ہے، نعمت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے آدمی کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری پھر یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جیسے ہی آدمی کو تھوڑی سی سہولت ملتی ہے تو چونکہ ہم عادی ہیں اپنے نفس کی جو ہے نا وہ تعیشات کے یا اس کی پیروی کرنے کے، اور نفس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا نفس عمومی طور پہ ہے بھی نفس امارہ، یعنی نفس لوامہ کہ برائی پر ملامت کرے ہمیں برا کرنے پر، یا نفس مطمئنہ کہ جناب ایسا ایمان کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہو، یا راضیہ مردیہ ہو۔ تو ہمارا نفس چونکہ اس درجے کا نہیں ہے، عمومی طور پہ ہمارا نفس جو ہے نفس امارہ ہی ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اب ایک طرف نعمت ملتی ہے، ایک طرف سے شیطان اپنے جملہ اہداف کے ساتھ کود پڑتا ہے، ادھر سے ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ مہذب نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے۔ تو یہ دو دشمن جو ہے وہ مل کے پھر ہمیں کسی اور راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی بندے نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو وہ شیطان کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھے، ان پر بھی غور کرے، اور اپنے نفس کی طرف بھی متوجہ رہے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد جو ہے میرا نفس مجھے کن چیزوں پر جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ تو نفس کا مقابلہ جو ہے نا ایک مسلسل کرتے رہنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد پھر بندہ شکر الہی کی طرف آ سکتا ہے۔